قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ رکوع نمبر 14 سورہ مائدہ۔ رسول، اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ سوال کرو، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ بار بار نہ سوال کرو۔ یہ آیت کا مطلب ہے اول تو جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو، جیسے آج کل ہمارے ہر دوسرا پڑھا لکھا بندہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، تو کہا جا رہا ہے جن کی خاص ضرورت نہ ہو، جو احکام اللہ نے بتائے ہیں ان کو صرف دیکھتے جاؤ اور ان کو سمجھتے جاؤ اور ان کی کھوج میں نہ پڑو جو چیزیں فضول ہیں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کوئی حکم مجمل طریقے سے آتا ہے، اگر اس حکم پر اسی اجمال کے ساتھ عمل کر لیا جائے تو کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس میں مزید تفصیل کرنی ہوتی تو وہ خود قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے بتا دیتے۔ اب اس میں بال کی کھال نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نزول قرآن کے زمانے میں اس کا کوئی سخت جواب آ جائے تو خود تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حج کا حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ حکم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ صراحتاً نہ کی جائے کہ اس پر بار بار عمل کرنا ہوگا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کو بار بار دینا ہوتا ہے، بار بار کرنا ہوتا ہے، نماز کو بھی بار بار کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہر سال دینی ہوتی ہے، اس وقت تک اس پر صرف ایک بار عمل کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے صحابی سے فرمایا، اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا تو واقعی پوری امت پر وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے کہا گیا ہر وقت ہر چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے، جو چیز جہاں جتنی اللہ نے بتا دی اسی پہ صبر کر کے اس پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا جی ٹھیک ہے، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، بھلا ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ ان کے پاس کوئی علم نہ ہو اور نہ کوئی ہدایت ہو تو کیا پھر بھی انہیں کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اے ایمان والوں، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہو گئے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کر کے لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنیں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے 2 شخص ہو جائیں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کی گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گنہگار شمار ہوں گے۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔